معتزلہ مطلب ایک اسکول آف تھاٹ گزرا ہے، جن کے جو اہل سنت ہیں بہت ساری چیزوں میں اختلافات رہے۔ تو معتزلہ کا جو انداز تفسیر تھا وہ کیا تھا، انہوں نے کس طرح تفسیر کی ہے؟ تو معتزلہ بحث و جدال و کلام میں سب سے بڑے ہوئے، انہوں نے اپنے مذہب کی تائید میں تفسیریں لکھی ہیں۔ مثلا امام شافعی سے مناظرہ کرنے والے ابراہیم بن اسماعیل بن اولیا کے شیخ عبد الرحمن بن کیسان قسم کی تفسیر، یا ابو علی الجبائی کی کتاب، یا قاضی عبد الجبار بن احمد حمدانی کی تفسیر کبیر، یا علی بن عیسیٰ رمانی کی کتاب، یا ابو القاسم زمخشری کی کتاب۔ یہ سب لوگ مذہب معتزلہ کے، یہ جو ہے نا یہ جتنے بھی نام تذکرہ ہوئے نا جن کا، یہ جو معتزلہ کے نام سے ایک اسکول آف تھاٹ تھا اس کے ماننے والے تھے۔ تو معتزلہ نے جو ہے 5 اصول اختیار کیے جن کو اصول خمسہ کہا جاتا ہے۔ تو ان میں سے جو پہلا اصول ہے نا ان کا، وہ ہے توحید، دوسرا ہے عدل، تیسرا ہے منزل اوسط، چوتھا ہے انفاذ وعید، اور پانچواں ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ تو توحید کیا ہے؟ جو پہلا ان کا اصول ہے نا توحید، تو ان کی جو توحید ہے نا وہ اسی طرح کی ہے جس طرح جہمیہ کی توحید ہے، اور اس کا مضمون صفات الہیہ کی نفی ہے۔ یعنی جو جہمیہ تھے نا، وہ جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، کچھ ایٹریبیوٹس ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو جو جہمیہ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہیں مانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سمیع ہے، یا اللہ تعالیٰ بصیر ہے، یا جو ہے اللہ تعالیٰ رزاق ہے، تو وہ جو ہے جو جہمیہ تھے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کرتے تھے۔ تو جو معتزلہ ہے نا، یہ بھی صفات میں ان کے ہم نوا ہیں جہمیہ کے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہے خدا نہیں دیکھتا، قرآن جو ہے یہ مخلوق ہے، یعنی یہ صفت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، خدا اس جہان کے اوپر نہیں، اس کے ساتھ نہ علم ہے، نہ قدرت ہے، نہ حیات ہے، نہ سننا، نہ دیکھنا، نہ کلام، نہ مشیت، نہ کوئی اور صفت۔ یعنی یہ جو صفات ہے نا، سننا، دیکھنا، کلام کرنا، تو ان ساری صفات کو یہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ جو معتزلہ ہے نا۔ تو جو صحیح اس کے بارے میں اصول ہے نا، صفات کے بارے میں صحیح طریقہ اور صحیح اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی ہے نا صفات، وہ ان پہ بندی کو ایمان لے کے آنا چاہیے، لیکن آ، ان صفات کی کوئی تشبیہ بیان نہیں کرنی چاہیے۔ ان صفات کی مطلب ریزیمبلنس، مثال کے طور پہ ہم مانتے ہیں، اہل سنت کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا تذکرہ ہے سورہ رحمان میں، تو اللہ تعالیٰ کے چہرے کا تذکرہ ہے، تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا پاؤں ہے، یہ ہم مانتے ہیں۔ لیکن ان کی کوئی ریزیمبلنس بیان نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ یا پاؤں یا چہرہ ہے وہ فلاں ہستی کی طرح ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ویسا ہی ہے جیسا کہ اس کی شان کو لائق ہے، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے۔ لیکن جو معتزلہ ہیں، وہ کہ ان کی توحید میں یہ بات شامل ہے، وہ جو صفات ہیں اس کو نہیں مانتے، اس کی تعطیل کرتے ہیں۔ پہلے اصول کی بات ہوگی۔ اس کے بعد ان کا دوسرا اصول ہے عدل، اور ان کے عدل کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا نے نہیں چاہا تھا کہ یہ سب کائنات ہو، اس نے اس سب کو پیدا بھی نہیں کیا ہے، وہ اس سب پر قادر بھی نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ بندوں کے افعال خیر ہوں یا شر خدا نے نہیں پیدا کیے، خدا نے بس وہی چاہا ہے جس کا شریعت نے حکم دیا ہے، اس کے علاوہ بندوں کے جتنے افعال ہیں اس کی مشیت کے بغیر ہیں۔ یعنی جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں نا، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ارادہ شامل نہیں ہے۔
لوگوں کے جو بھی کام ہوتے ہیں وہ ان کی اپنی مرضی سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو جو سر جی جی. سر توحید کا مطلب تو یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور ایک جاننا. تو جب وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں تو پھر یہ توحید کیوں کہی کہی انہوں نے کہ یہ توحید ہے؟ مطلب انہوں نے کہا کہ توحید کی جو صحیح تفصیل ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ صحیح تفصیل یہ والی ہے. جو دوسرے لوگ بیان کرتے ہیں توحید، وہ صحیح نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم جو توحید بیان کرتے ہیں نا، یہ والی صحیح توحید ہے. اس لیے انہوں نے اس کو توحید کا نام دیا. صحیح مطلب وہ اسی اپنے مفروضے کو توحید بولتے ہیں ہاں کہ بالکل مطلب بالکل توحید. بالکل. ہاں، وہ جو ان کا جو مفروضہ ہے نا، وہ اسی کو ہی توحید کا نام دیتے ہیں. تو اس کے بعد ان کا دوسرا ہے عدل. تو وہ کہتے ہیں کہ بندوں کے جو بھی ہیں نا افعال، وہ خود ان کے اپنے ارادے سے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کوئی ارادہ اس میں شامل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نہ برائی کو پیدا کیا ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے اچھائی کو پیدا کیا ہے. تو یہ جو ہے نا ان کا عدل کا اصول ہے. اس کے بعد جو ہے اس کے علاوہ سر بندوں کی کیا آج کے دور میں بھی پائے جاتے ہیں یہ معتزلہ؟ نہیں، آج کے دور میں اس طرح نہیں پائے جاتے. اس طرح نہیں پائے جاتے، لیکن آج کے دور میں یہ ہے کہ کچھ جدید سر جدید یہ جو رافضی ہیں ہاں ہاں. یہ لوگ ان سے ملتے جلتے ہیں؟ نہیں، کچھ عقائد میں کہہ سکتے ہیں، کچھ عقائد میں کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کے جو رافضی یا شیعہ ہیں، ان کے عقائد ہیں صحیح مسئلے مسائل، لیکن وہ ان سے بھی زیادہ خطرناک تھے معتزلہ جو تھے نا. تو ابھی مطلب کچھ گروپ ایسے ہیں، مثال کے طور پہ جاوید احمد غامدی صاحب ہیں. وہ یہ بات کرتے ہیں، یہ والی بات کرتے ہیں کہ جو ہے نا، انسان خود جو ہے اپنی فطرت کے ذریعے سے اچھائی اور برائی کا فیصلہ کر سکتا ہے. معتزلہ کا یہ بھی اصول تھا نا کہ جو انسان خود اپنی نیچر سے، اپنی فطرت سے وہ اچھائی اور برائی کو پہچان سکتا ہے. اس کو جو ہے نا اس کو پتہ لگ سکتا ہے کون سی چیز اچھائی ہے، کون سی برائی ہے، چاہے اس کے پاس کوئی کتابیں، کوئی رسول نہ بھی آیا. تو اس سے ملتا جلتا جو اصول ہے نا، یہ ان کا بھی ہے، غامدی اسکول آف تھاٹ کا بھی ہے. تو آج مطلب مجموعی طور پہ معتزلہ تو موجود نہیں ہے، ختم ہو چکے ہیں، لیکن کہیں کہیں ان کے اثرات موجود ہیں. تو خدا نے بس وہی چاہا جس کا شریعت میں حکم دیا ہے. اس کے علاوہ بندوں کے جتنے افعال ہیں اس کی مشیت کے بغیر ہیں. اس بارے میں متاخرین شیعہ مثلا المفید اور ابو جعفر توسی وغیرہ نے معتزلہ کا ساتھ دیا ہے. بعض جو شیعہ ہیں نا، ان کا ساتھ بھی معتزلہ کا انہوں نے ساتھ بھی دیا اور اسی طریقے پر تفسیر لکھ دی ہے. لیکن اس میں امامیہ اثناعشیہ کے خاص عقائد بھی شامل کر گئے ہیں، حالانکہ کوئی معتزلی ان کا قائل نہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خلافت سے معتزلہ انکار نہیں کرتے. آخرت میں انفاذ وعید کے اصول میں معتزلہ خوارج کے ہم نوا ہیں. کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں کے مرتکبوں کے لیے نہ شفاعت ہے، نہ ان میں سے کوئی جہنم سے نکل سکے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ جس بندے نے اس دنیا میں گناہ کبیرہ کیا تو وہ جہنم سے نہیں نکل سکے گا. بلا شبہ مرجیہ، کرامیہ، کلابیہ وغیرہ فرقوں کی طرف سے ان کے رد میں بہت کچھ لکھا گیا ہے. یہ سب گروہ اس بحثہ بحثی میں ٹھیک بھی راہ چلے ہیں. یعنی کچھ باتیں انہوں نے بیچ میں صحیح بھی کی ہیں، لیکن کبھی ایسے بھٹکے ہیں کہ غلوف کے مقابلے میں غلوف کرتے ہوئے بالکل نفیس کی حد پر پہنچ گئے ہیں، جیسا کہ کسی اور جگہ یہ بحث تفصیل سے کی گئی ہے. یہاں مقصود یہ بتانا ہے کہ ان لوگوں نے پہلے سے ایک رائے پر عقیدہ جما لیا، اس کے بعد قرآنی الفاظ کو اس پر چسپاں کرنے لگے، حالانکہ اس بارے میں انہیں سلف صالحین سے کوئی روشنی نہیں ملی، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ ائمہ مسلمین سے. ان کی باطن تفسیروں میں کوئی تفسیر نہیں جس کا بطلان ظاہر نہ ہو. ان کے اقوال سے، ان کے دلائل سے، مخالف کو ان کے جواب سے غرض کے کسی نہ کسی جہت سے بطلان ظاہر ہو جاتا ہے. یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب وہ قرآن پڑھتے، قرآن کی تفسیر کرتے، تو بجائے اس کے کہ جو اپنے انہوں نے پہلے سے اصول بنا لیے، ان اصولوں کے مطابق قرآنی آیات کو مولڈ انہوں نے کرنا شروع کر دیا. تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ان کو قرآنی آیات پڑھنی چاہیے تھی اور
اس کے بعد ہی کوئی اصول بنانا چاہیے تھا، ایسا اصول جو کہ قرآن کے مطابق ہو، نہ یہ کہ انہوں نے پہلے سے اپنے اصول بنا لیے اور اس کے بعد کیا ہوا کہ قرآن، اگر قرآن کی کوئی آیت اپنے اس اصول کے خلاف آ گئی تو انہوں نے اس آیت کو توڑ مروڑ کے اس کو اپنے اصول کے مطابق کر لیا۔ تو ان میں ایسے بھی ہیں جو حسین عبارت لکھتے ہیں، فصاحت کے مالک ہیں، اور اپنی تحریروں میں بدعتیں اس طرح چھپا دیتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ مصنف کشاف، یہ تفسیر کشاف کافی جو ہے معروف تفسیر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اسی کو دیکھو کس طرح ایسے لوگوں میں بھی باطل کو رواج دے دیتا ہے جو باطل کے معتقد نہیں ہوتے، چونکہ وہ ان کی بڑی گرفت ہے اس پہ، عبارت پہ۔ چنانچہ میں نے دیکھا ہے کہ علماء مفسرین اپنی کتابوں میں ان لوگوں کی تفاسیر سے ایسی چیزیں بھی لے لیتے ہیں جو ان کے باطل اصولوں کے مطابق ہوتی ہیں، حالانکہ ان اصولوں کو تو فاسد ہی یقین کرتے ہیں، مگر نادانستان کی گمراہیاں نقل کر جاتے ہیں۔ ان لوگوں کی برا روی اور ضلالت ہی نے رافضیہ اور امامیہ، فلاسفہ، کرامتہ وغیرہ کو موقع دیا کہ مسلمانوں میں گھس آئیں اور اپنی گمراہیاں پھیلایا کریں۔ فلاسفہ، کرامتہ، رافضہ نے تو قرآن کی ایسی ایسی تفسیریں کی ہیں کہ آدمی بس تعجب ہی کرتا رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد روافظ کی جو شیعہ ہیں، ان کی تفسیروں کے کچھ نمونے ہیں کہ انہوں نے کیسے جو ہے آیات کو توڑ مروڑ کے اپنے مطلب نکالے۔ مثال کے طور پہ راوزیوں کی تفسیر کا ایک نمونہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھوں سے مراد، یعنی ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اس سے مراد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ اس کے بعد لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اگر آپ نے شرک کیا تو ہم تمہارے سارے اعمال غارت کر دیں گے۔ تو وہ اس کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ خلافت میں اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شریک کر دیا تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیرے عمل رائے گاہ جائیں گے۔ یعنی دیکھیں کہ کیسے انہوں نے اپنا جو من مانا مطلب نکال لیا اس آیت سے۔ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس مراد معاذ اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اس کے بعد قاتل ائمۃ الکفر، کہ جو کفر کے امام ہیں ان کے خلاف لڑائی کرو، قتال کرو، لڑو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس طرح انہوں نے مطلب اور بھی کئی مطلب آیات ہیں جن کو مولڈ کر کے اپنی مرضی کا جو ہے وہ مطلب نکالا۔ تو اس کی کئی اور بھی مثالیں یہاں موجود ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے خرافاتی تفسیریں۔ اس قسم کی خرافاتی تفسیروں میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ لفظ کے ایسے معنی لگا لیتے ہیں جو اس کے ہرگز نہیں ہوتے۔ چنانچہ ان تفسیروں کے جو نمونے اوپر دیے گئے ہیں، یعنی یہ جو اوپر رافضیوں کی جو تفسیروں کے نمونے دیے ہیں، ان میں قرآنی الفاظ ان اشخاص پر دلالت نہیں کرتے جنہیں مراد لیا گیا ہے۔ جو وہ مراد لے رہے ہیں نا، جن اشخاص کو مراد لے رہے ہیں، تو وہ تو مراد ہی نہیں ہے قرآن کے۔ آیت والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا میں جو صفتیں ذکر کی گئی ہیں ان لوگوں کی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ کفار پہ بہت بھاری ہیں، بہت سخت ہیں ان کے لیے، اور آپس میں بہت نرم ہیں۔ آپ ان کو دیکھیں گے رکوع سجدے کرتے ہوئے۔ تو یہ وہی چیز ہے جس کے لیے نحویوں نے خبر بعد خبر کی اصطلاح تجویز کی ہے، یعنی یہ سب صفتیں ایک ہی موصوف کی ہیں اور وہ موصوف اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہٰذا ان میں سے محض ایک شخص کو مراد دینا جائز نہیں ہے۔ یعنی اس آیت میں جن لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں وہ ایک ہی موصوف کی صفتیں ہیں، یعنی ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، اور وہ ہیں صحابہ کرام۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ اس مراد صحابہ کرام نہیں بلکہ کوئی ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور ہے، تو یہ مراد دینا صحیح نہیں ہوگا۔ اور کبھی ان خرافاتی تفسیروں میں قرآن کے مطلق عام لفظ کو شخص واحد پر منحصر کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، یہ تفسیر میں کہنا کہ مراد صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یعنی
جو تمہارے جو ولی ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ ہیں، اور رسول اور رسول، اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب اس میں ایک جنرل تذکرہ کیا گیا ہے، ایک مطلق بات کی گئی ہے ایمان والوں کی۔ تو اب اس ایمان والوں سے مراد لینا صرف حضرت علی کو، تو اور ایک شخص پہ اس آیت کو منحصر کر دینا یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد آتے ہیں ہم یہاں پہ کہ مخالف سلف تفسیر بدعت کی راہ ہے۔ ضروری یہ ہے کہ ہر چیز کو آ، اس کے اصلی رنگ میں دیکھا جائے اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملایا جائے۔ کسی آیت کی تفسیر میں صحابہ، تابعین اور ائمہ کے اقوال موجود ہوتے ہوئے جب لوگ اپنے ٹھہرائے ہوئے مذہب کی کچ میں دوسری تفسیریں کرنے لگیں اور ان کا مذہب صحابہ و تابعین کے مذاہب کے مطابق نہ ہو، تو وہ لوگ اپنی اس حرکت سے معتزلہ وغیرہ بدعتی فرقوں کے شریک کار بن جاتے ہیں۔ یعنی ایک آیت کی تفسیر ہے، وہ صحابہ نے کی، تابعین نے کی، ائمہ نے کی، لیکن کیا ہے کہ ایک بندہ تفسیر کرنے لگتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ اپنی مرضی سے تفسیر شروع کر دیتا ہے۔ وہ خیال نہیں کرتا کہ صحابہ نے اس آیت کو کس طرح سمجھا، تابعین نے اس آیت کا کیا مطلب لیا، ائمہ نے اس آیت کو اس کا کیا معنی بیان کیا، اس کی کیا تفسیر کی، اس کو چھوڑ کے اپنی جو ہے وہ من مانی تفسیر شروع کر دی۔ تو یہ معتزلہ وغیرہ کا یہ جو ہے نا طریقہ کار اور راستہ ہے۔ غرض کہ جو کوئی صحابہ و تابعین کے مذہب اور ان کی تفسیر سے ہٹ جاتا اور مخالف مسلک اختیار کرتا ہے وہ غلطی کرتا ہے، بلکہ بدعتی بن جاتا ہے۔ اب اگر اس نے اجتہاد کی راہ سے ایسا کیا ہے تو خدا اس کی غلطی معاف کر دے گا۔ یہاں مقصود یہ بتانا ہے کہ علم کے طریقے، دلائل اور راہ ثواب کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے قرآن پڑھا تھا اور اس کی تفسیر و معنی کا اسی طرح سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، جس طرح اس حق کو سب سے بڑھ کر جاننے والے تھے۔ اسے دیکھ کر خدا نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا۔ اور جو کوئی ان سلف صالحین سے کٹ کر الگ راہ چلتا اور ان کی تفسیر کے خلاف تفسیر کرتا ہے تو بے شک دلیل و مدلول دونوں میں غلطی کا مرتکب ہوتا ہے، لیکن اگر اس کی مخالفت کسی عقلی اور سماجی شبے کی بنا پر ہے جس کی تصحیح کرتا ہے تو اس کا معاملہ جدا ہے اور اپنی جگہ پر اس سے بحث کی گئی ہے۔ تو جو تفسیر صحابہ نے، تابعین نے اور تبع تابعین نے کی ہے، ائمہ نے کی ہے، اس کی ایک خاص حیثیت ہے، اس کی ایک خاص ویلیو ہے۔ صحابہ کرام وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زندگی گزاری ہے، آپ علیہ السلام کو اپنے سامنے عمل کرتے دیکھا ہے، تو وہ جو تفسیر بیان کریں گے نا اس کی ایک خاص اہمیت ہوگی۔ اس کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے تفسیر کرنا وہ بات درست نہیں ہوگی۔ اچھا، نتیجہ جو پہلے بحث ہم نے کی ہے نا اس کا نتیجہ یہاں بتانا یہ ہے کہ تفسیر میں جو اختلاف نظر آ رہا ہے کس سبب سے پیدا ہو گیا ہے۔ سو واضح ہے کہ اس اختلاف کا ایک سب سے بڑا سبب باطل بدعتوں کا ظہور ہے۔ یعنی ہم جو کہتے ہیں نا کہ اتنا اختلاف کیوں ہو گیا ہے یا تفاسیر میں اتنا اختلاف کیوں ہے، تو اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ جو اس طرح کے فرقے آئے نا، روافظ آئے، معتزلہ آئے، جہمی آئے، کرامیہ آئے، تو انہوں نے اپنی من مانی تفسیریں کی، تو اس سے کیا ہوا کہ اختلاف تفسیر میں بہت زیادہ بڑھتا چلا گیا۔ بدعتی لوگوں نے تحریف سے کام لیا اور کلام اللہ اور کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے معنی لگائے جو اس کے نہیں تھے، اور ایسی تعویلوں کے تیر چلائے جن کا وہ متحمل نہیں تھا۔ لہٰذا یہ بنیادی چیز ہے کہ آدمی اس قول کو اچھی طرح جانے اور سمجھے جس کی بدعتیوں نے مخالفت کی ہے۔ آگے کوئی ریڈ کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے کوئی؟ یس سر، میں پڑھتی ہوں۔ جی سر کہاں سے پڑھنا ہے؟ یہ لہٰذا یہ بنیادی چیز ہے کہ آدمی اس قول کو اچھی طرح لہٰذا جانے۔ یہ اوکے سر، لہٰذا یہ بنیادی چیز ہے کہ آدمی اس قول کو اچھی طرح جانے اور سمجھے جس کی بدنقیوں نے مخالفت کی ہے، اور یقین کرے کہ وہی قول حق ہے۔ پھر تفسیری طریقوں سے معلوم ہونا چاہیے کہ بدعتیوں کی تفسیر میں کیا خرابیاں ہیں، اور یہ اسی طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ حق پر خدا کی طرف سے منصوبہ و قائم دلائل و براہین کی پوری معرفت حاصل ہو۔ متاخرین سے جیسی غلطیاں قرآن کی تفسیر میں ہوئی ہیں ویسے ہی حدیث پر ان کی شرحوں اور تفسیروں میں بھی پیش آئی ہیں۔ تفسیر میں جن لوگوں سے مدلول میں نہیں لیکن بلکہ دلیل میں غلطیاں ہوئی ہیں، ان میں بہت
بہت سے صوفی وائز فقہا وغیرہ بھی ہیں، یہ لوگ جو معنی کرتے ہیں گو وہ اپنی جگہ صحیح ہوں، مگر قرآن ان پر دلالت نہیں کرتا۔ چنانچہ ابو عبد الرحمن کے حقائق تفسیر ایسی غلطیوں سے بھری پڑی ہیں، اور جب یہ لوگ اپنی تفسیر میں غلط غلط معنی بھی بیان کرتے ہیں تو پہلی قسم کے لوگوں میں داخل ہو جاتے ہیں، جو دلیل میں بھی باطل پر ہیں اور مدلول میں بھی باطل پر ہیں۔ صحیح ہے۔ تو اب جو آگے بات آ رہی ہے نا وہ یہ آ رہی ہے کہ تفسیر کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ یہ تو ہم نے پڑھ لیا نا کہ اس طرح مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو اب یہ بات آ رہی ہے کہ تفسیر کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ جی یہ پڑھیے گا ذرا۔ تفسیر کا صحیح طریقہ، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر تفسیر کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ تفسیر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر خود قرآن سے کی جائے۔ قرآن میں جو مضمون ایک جگہ مجمول ہے، دوسری جگہ مفصل ملے گا، اور جہاں اختصار سے کام لیا گیا ہے دوسری جگہ اس کی تفصیل مل جائے گی۔ اور اگر میں کامیاب نہ ہو سکو تو سنت کی طرف رجوع کرو، جو قرآن کی شرح و تفسیر کرتی ہے۔ بلکہ امام ابو عبداللہ ابو عبداللہ محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ نے تو یہاں تک فرما دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم بھی دیا ہے وہ قرآن ہی سے ماخوذ ہے۔ خدا فرماتا ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن خائنین خصیما، بلا شبہ اتاری ہم نے تیری طرف کتاب سچی تاکہ فیصلہ کرے تو لوگوں کے درمیان، ساتھ اس کے جو سمجھا دے تجھ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ، اور مت ہو تو خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والا۔ اور فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور لِتُبَيِّنَ اتاری ہم نے لِلنَّاسِ تیری مَا طرف نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لِنُبَيِّنَ وہ اس میں نا تھوڑا لِتُبَيِّنَ تبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، اور اتاری ہم نے تیری طرف یہ کتاب تاکہ وضاحت کرے تو لوگوں کے لیے ان مضامین کی جو ان کی طرف اتارے گئے ہیں، اور تاکہ وہ غور کیا کریں۔ اور ہم نے تم پر اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب اسی لیے نازل کی ہے کہ تم کھول کر بتا دو ان کو وہ باتیں جن میں یہ باہم مختلف ہیں، اور نیز یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معلوم ہے کہ مجھے قرآن بھی بخشا گیا ہے، اور قرآن کے ساتھ اس کا مسل بھی، اور یہ مسیل قرآن سنت ہے۔ تو سنت بھی نازل ہوتی تھی، البتہ قرآن کریم کی طرح اس کی تلاوت نہیں رکھی گئی۔ امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ نے اسے بکثرت دلائل سے واضح کیا ہے، جس کی تشریح کا یہ موقع نہیں۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ قرآن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کی تفسیر ہے نا اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ یا تو قرآن میں ایک بات بیان ہوئی ہوگی نا تو قرآن ہی اس کی آگے جا کے وضاحت کر دے گا، ٹھیک ہے۔ قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے ہی ہو جائے گی، قرآن نے اپنی ہی بہت ساری آیتوں کو وضاحت سے بیان کیا ہے۔ یا دوسرا یہ ہے کہ قرآن کی جو تفسیر ہے وہ سنت کے ذریعے سے یا حدیث کے ذریعے سے کی جائے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اترانا تو آپ علیہ السلام کی جو فرامین ہوں گے، آپ کی جو احادیث ہوں گی وہ قرآن کی بہترین تفسیر اور تشریح ہوں گی۔ جی مقصد یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر خود قرآن ہی سے طلب کرو، اور اگر نہ پاؤ تو سنت میں تلاش کرو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا جب انہیں یمن روانہ کرنے لگے، کس چیز سے فیصلہ کرو گے؟ معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کتاب اللہ سے، فرمایا اور اگر اس میں نہ ملے؟ معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا اگر سنت میں بھی نہ پایا؟ عرض کیا تو اس صورت میں اپنے اجتہاد رائے سے کام لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر معاذ رضی اللہ عنہ کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا خدا کا شکر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائد کو وہ توفیق بخشی جس سے اللہ کا رسول راضی ہے۔ یہ حدیث اچھی اساد کے ساتھ کتب مسانید و سنن میں موجود ہے۔ یہ نا قائد لیکن میں جب ہمیں قاصد لفظ ہے، اور دوسرا یہ جو یہ حدیث اچھی اسادنی اسناد کے ساتھ، یعنی یہ غلطی ہے یہاں پہ نا۔ اوکے سر، ادھر گیا لیکن جب ہمیں ایک سیکنڈ، آپ یہ جو لیپ ٹاپ کی اسکرین ہے یہاں سے نہیں پڑھ رہی ہیں؟ جی سر، آپ اپنے پاس کوئی بک کھولی ہوئی ہے وہاں سے پڑھ رہی ہیں یہاں سے پڑھ رہی نہیں ہیں؟ سر آپ کے پاس سے دیکھ رہی ہوں۔ تو یہ حدیث اچھی اسناد کے ساتھ کتب مسانید و سنن میں موجود ہے۔ جی آگے۔ اوکے سر، لیکن جب ہمیں قرآن و سنت میں تفسیر نہ ملے تو ہمیں اس کی جستجو اقوال صحابہ رضی اللہ عنہ میں کرنا چاہیے، کیونکہ مخصوص قرائن و حالات کے مشاہدے کی وجہ سے وہ مطالب قرآن سب سے زیادہ جاننے والے تھے اور مکمل
فہم و عمل صالح کے مالک تھے، خصوصاً ان کے علماء و کابر جیسے خلفائے اربع رضی اللہ عنہ، اور ہدایت یاب ائمہ جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، امام ابو جعفر بن محمد بن جریر الطبری رضی اللہ عنہ نے اپنی اسناد سے روایت تبری کیا ہے۔ تبری 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 نے اپنی اسناد سے روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، قسم ہے اس کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کہ کتاب اللہ کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی جس کے بارے میں مجھے معلوم نہ ہو کس کے حق میں نازل ہوئی ہے اور کہاں نازل ہوئی ہے۔ اگر میں کسی ایسے شخص کو جانتا جو مجھ سے زیادہ کتاب اللہ کا علم رکھتا ہے اور اس کے پاس سواری سے پہنچا جا سکتا تو میں ضرور اس کے پاس جا پہنچتا۔ اور آمش نے اپنی اسناد سے انہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک قول روایت کیا ہے، ہم میں سے کوئی جب 10 آیتیں پڑھتا تھا جبکہ ان آیتوں کے معنی کی معرفت حاصل نہ کر لے اور ان پر عمل میں بھی پختہ نہ ہو جائے۔ سر مجھے نا ایک بات سمجھ نہیں آئی اوپر، وہ یہ کہ جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اجتہاد سے، تو اجتہاد کا مطلب کیا ہے؟ کہ زیادہ تر لوگوں کا جس پہ وہ ہوگا نہیں 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 موقف؟ نہیں 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 اجتہاد ہی ہوتا ہے کہ یعنی انہوں نے کہا کہ اگر قرآن میں نہیں چیز، سب سے پہلے میں قرآن میں دیکھوں گا، اگر وہاں سے نہ ملی پھر میں سنت میں دیکھوں گا، اگر سنت سے نہ ملی پھر میں اجتہاد کروں گا۔ اجتہاد سے مراد یہ ہے کہ میں اس کو اس اپنی رائے کے مطابق جو ہے نا اس پہ فیصلہ کروں گا، یا یہ دیکھوں گا۔ اجتہاد یہ ہوتا ہے کہ یا تو جو نیا مسئلہ پیش آیا ہے نا، نیا مسئلہ پیش آیا ہے جس کا حکم ہمیں نہیں مل رہا، ڈائریکٹلی نہیں مل رہا، تو اس سے ملتا جلتا حکم قرآن یا سنت میں تلاش کیا جائے گا، تو اس پہ جو فیصلہ ہوگا قرآن اور سنت کا، اس سے ملتا جلتا فیصلہ ہی اس نئے مسئلے کے بارے میں کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ صحیح، جزاک اللہ خیر، اوکے سر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ابن کہ جریر، جو پہلے جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے، پھر سنت میں دیکھا جائے اس کی کیا تفصیل ہے، پھر جو ہے نا اقوال صحابہ کو دیکھا جائے کہ صحابہ کرام نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ جی یس سر، انہی ہدایت یا ائمہ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن ترجمان القرآن حبر الائمہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت دعا سے بحر العلوم بن گئے تھے، فرمایا تھا خدایا اسے دین میں نفقہ اور قرآن کا فہم بخش دے۔ یہ ابن نا جریر غلطی ہے، رحمہ اسے دین میں تفقہ یعنی یہ جو سمجھ ہے، فقہ ہے، وہ عطا فرما اور قرآن کا فہم بخش دے۔ جی تفقہ ہے سر، اوکے سر۔ سر تفقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سمجھ، فقہ سے ہے نا وہ۔ سمجھ، اوکے سر۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے اپنی اسناد سے روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، ابن عباس قرآن کے کیا ہی خوب ترجمان ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حق میں کئی طریقوں سے مروی ہے، لہٰذا یقین ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہی کہا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا انتقال 33 ہجری میں ہوا، صحیح روایت یہی ہے، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کے بعد بھی 36 سال زندہ رہے۔ اندازہ کر لو کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بعد اس طویل مدت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے علوم میں کتنا بہت اضافہ ہو گیا ہوگا۔ اعمش سے ابو وائل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا، اور عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبے میں سورہ بقرہ یا سورہ نور تلاوت کر کے ایسی تفسیر بیان کی کہ اگر روم، ترک، ویلم کے کفار بھی سن لیتے تو ضرور اسلام لے آتے۔ اسماعیل بن عبد الرحمن صدی کبیر اپنی تفسیر میں زیادہ تر ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہی کے اقوال روایت کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان کی زبانی اہل کتاب کے اقوال بھی نقل کر جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب سے روایت کرنے کی اجازت دی ہے، فرمایا میری طرف سے دوسروں کو پہنچاؤ اگرچہ وہ ایک آیت ہی ہو، اور بنی اسرائیل سے روایت کرنے میں حرج نہیں، لیکن جو کوئی جان بوجھ کر میری نسبت جھوٹ بولے دوزخ میں اپنا ٹھکانہ بھی بنا لے۔ یہ حدیث بخاری نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ سر ایک عبداللہ بن بات یہاں پہ، عبداللہ بن عمر ہوتا ہے، جب عمر لکھا ہوا اور آگے واو ہو نا تو اس کو امر پڑھتے ہیں، امر عربی میں۔ اوکے سر، اوکے ٹھیک ہے سر۔ ہاں جی۔ سر یہ ایک بات سر، جیسے وہ ہے کہ ایک بار ایک حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بار جو ہے آئی تھنک تورات یا انجیل لے کر آئے اور وہ اس کی تلاوت کرنے لگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ غصے سے سیخ پا ہو گیا، اور آپ نے کہا کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ تو سر اس بات کے جو ہے سے استدلال کرتے ہوئے کیا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ چیز جائز نہیں ہے کہ ہم اہل کتابی کتابوں سے جو ہے روایت لے کر اسے اپنے لیے دلیل بنا کر پیش کریں؟ نہیں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ بندہ اس کو کس
किस लिए पढ़ रहा है, ठीक है। सर अगर वो मतलब कि अगर वो की होगी, मतलब, सच्ची बात होगी तो हम कर सकते हैं। हाँ सच्ची बात का पता तब चलेगा कि हमारी शरीयत बताएगी कि वो बात सच्ची है या नहीं है। राइट सर, मतलब आज के दौर में हम लोगों को इससे अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए ना, वो तो बिल्कुल अब बदल चुकी है, चेंज हो चुकी है। यस सर। अच्छा, इन्हीं अब्दुल्ला बिन उमर उमर को जंग अमर। यरमुक में अमर इन्हीं अब्दुल्ला बिन अमर को जंग यरमुक में दो बोझ अहले किताब की किताबों से दस्तयाब हो गए थे, और वो इसी हदीस से इजाजत समझने की बिना पर इन किताबों से रवायत करने लगे थे, इसराइली रवायात की हैसियत। लेकिन ये याद रहे कि इसराइलियात इस्तिशहाद के लिए तो रवायत की जा सकती है, मगर एतकाद के लिए नहीं, क्योंकि इसराइलियात तीन किस्म की हैं, वो जिनकी सेहत हमारे पास की हिदायत से मालूम हो चुकी है, तो यानी जो इनकी हम। वो इसराइली रिवायात है ना, इसराइली इसराइली रिवायात से मुराद है, यानी वो जो उनकी किताबें हैं या उनकी बातें हैं, तो उससे हम कोई अकीदा डायरेक्टली नहीं ले सकते। लेकिन उसको मिसाल के तौर पे हमारी शरीयत में कोई बात कही, तो वही उससे मिलती जुलती बात हमें अगर वहां पे भी मिल गई, तो उसको हम बतौर सबूत बता सकते हैं, बतौर इस्तिशहाद बता सकते हैं। लेकिन अगर कोई बात यहाँ मौजूद नहीं है और वहां मौजूद है, तो हम वहां से कोई अकीदा ले लें तो ये बात सही नहीं होगी, क्योंकि इसकी तीन किस्में हैं। मतलब कर सकते हैं सही बात को, क्योंकि इसराइलियात तीन किस्म की हैं, वो जिनकी सेहत हमारे पास की हिदायत से मालूम हो चुकी है, तो इनकी हम तस्दीक करते हैं, और वो जिनका झूठ हमारे पास की हिदायत से साबित है, जाहिर है हम इनके बतलान के कायल हैं। और तीसरी किस्म ऐसी है जिसके बारे में हमारी हिदायत खामोश है, ना तो तस्दीक करती है ना तकजीब। तो ऐसी इसराइलियात पर हम ना ईमान रखते हैं ना इन्हें झुटलाते हैं। इनकी रिवायत ज्यादा से ज्यादा इस्तिशाद के लिए जायज हो सकती है, यानी तीन तरह की लेकिन रिवायत अक्सर। बन जाती है ना, तीन तरह की अगर उनकी जो रिवायात है उनको तीन किस्मों में डिवाइड कर सकते हैं। यानी एक वो है कि जो हमारी शरीयत में भी है और वहाँ भी है, तो उसकी हम तस्दीक करते हैं। दूसरी वो है कि जो हमारी शरीयत ने बता दिया कि वो झूठ है, तो उसको हम झूठा तस्लीम करते हैं, ठीक है। और तीसरी वो है राइट। कि जो जिनके बारे में शरीयत खामोश है, बताया नहीं कि ये सही है या गलत है, तो उसके बारे में हम भी खामोश रहते हैं। राइट। लेकिन अक्सर व बेशतर इसराइलियात ऐसी हैं कि इनसे दीन में कोई फायदा हासिल नहीं होता, इसीलिए खुद उलमा अहले किताब का भी इनमें बड़ा इख्तलाफ है। लेकिन इन इसराइलियात की वजह से भी मुफस्सिरीन में इख्तलाफ पड़ गया है, जैसा कि इख्तलाफ के अस्हाबे कहफ के नाम क्या थे, इनके कुत्ते का रंग कैसा था, इनकी तादाद कितनी थी, या ये कि असाए मूसा अलैहिस्सलाम किस दरख्त की लकड़ी का था, वो कौन परिंदे थे जिन्हें खुदा ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए जिंदा कर दिया था, गाय का वो कौन सा हिस्सा था जिससे मकतूल को मारा गया था, और वो कौन सा दरख्त था जिसमें से खुदाए मूसा खुदाए मूसा अलैहिस्सलाम से खुदा ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया था, वगैरह अमूर जिन्हें खुदा ने कुरान में मुबहम रखा है, और इनके से किसी को दुनिया में या दीन में कोई फायदा भी नहीं होता, मगर इस बारे में अहले किताब का इख्तिलाफ नकल करना जायज है, जैसे कि खुद खुदा ने कुरान में जिक्र फरमाया है। बाज कहते हैं कि वो तीन हैं और चौथा इनका कुत्ता, और बाज कहते हैं कि पांच हैं, छठा इनका कुत्ता। ये लोग बेतहकीक बात हाँक रहे हैं, और बाज कहेंगे कि वो सात हैं, आठवां इनका कुत्ता। तुम ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, मेरा रब इनका शुमार खूब जानता है, थोड़े ही लोग जानते हैं। तुम सरसरी गुफ्तगू हुई इस सिलसिले में करो और किसी से भी इसके मुतालिक दरियाफ्त ना करो। इस आयत करीमा ने हमें सिखाया है कि ऐसे मकाम में किस अदब से काम लेना और कौन सी रोश इख्तियार करना चाहिए। अल्लाह ताला ने तीन अकवाल का तज़किरा किया है, पहले दो कौलों की तज़ईफ फरमाई है, और तीसरे कौल पर सकूत बरता है। इससे मालूम होता है कि यही कौल सही है, इसलिए कि अगर ये बातिल होता तो पहले दोनों अकवाल की तरह इसकी भी तरदीद फरमा दी जाती। फिर हमारी इस तरफ रहनुमाई की गई है कि असहाबे काफ के तादाद का जानना बेफायदा है, और ऐसे मौकों पर हमें बस ये कह देना मुनासिब है, कुल रब्बी अअलम बिइद्दतिहिम। और ये इसलिए कि इनकी सही तादाद कम ही लोगों को मालूम है, और ये लोग वही हैं जिन पर खुदा ने ये चीज जाहिर फरमाई है। इसलिए फरमाया फला तुम्हारी फीहिम इल्ला मिराअन ज़ाहिरा, यानी इस बेफायदा बहस में अपने आप को न डालो और लोगों से पूछ गुछ भी ना करो, क्योंकि इन्हें असलियत की खबर नहीं, महज अटकल पचू बातें किया करते हैं। इस आयत ने हमें यह भी तालीम दी कि जब किसी मुख्तलिफ फिया वाक़े का तज़किरा करो तो इसी जगह तमाम अक़वाल का भी तज़किरा करके सही कौल की तरफ इशारा कर दिया करो, ताकि बहस तोल ना पकड़े और लोग बेफायदा कीलो काल में पढ़कर अहम मसाइल से गाफिल ना हो जाएं।
جب کسی مسئلے میں آدمی اختلاف کا تذکرہ کرتا ہے اور لوگوں کے تمام اقوال جمع نہیں کرتا تو کوتاہی کا مرتکب ہوتا ہے، اس لیے کہ ممکن ہے وہی قول حق ہو جسے چھوڑ دیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر اختلاف کا ذکر کر کے صحیح قول کو بیان نہیں کرتا تو بھی نقص کا شکار ہوتا ہے، اور اگر عمدن غیر صحیح کو صحیح بناتا ہے تو کذب کا گناہ کرتا ہے، اور اگر جہل کی راہ سے ایسا کرتا ہے تو غلطی کا شکار ہوتا ہے۔ اسی طرح جو شخص لاتعیل اختلاف کا ذکر کرتا ہے یا ایسے بہت سے اقوال نقل کرنے بیٹھ جاتا ہے جو معنی کے لحاظ سے ایک دو قول ہی ہوتے ہیں، تو وہ وقت عزیز برباد کرتا ہے، اور جو کوئی غیر صحیح اقوال جمع کرتا ہے دغا بازی کا مرتکب ہوتا ہے۔ واللہ الموفق الصواب، خدا ہی درست راہ کی توفیق بخشنے والا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے تفسیر میں جو تابعین ہیں ان کا تذکرہ ہے، تو یہیں پہ یہ آپ خود دیکھ لیجئے گا، یا یہ بہت زیادہ اہم فصل نہیں ہے، تو یہیں پہ جو ہے نا ہماری جو بات ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔